السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے فرمان کو من و عن تسلیم کرنا، دل کی سرزمین پر اس کو بسانا، پلکوں پر سجانا اور روح کی اتاہ گہرائیوں میں جا گزیں کرنا اور پیوست کرنا، یہ مسلمان کا کام ہے۔ ہاں، حدیث کی شرح کا تقاضا ہے کہ اقوال کی توجیہ معلوم کی جائے۔ اس کا فائدہ ہوتا ہے، اس کا فائدہ یہ کہ اس سے انبساط طبع ہوتا ہے، انشراح صدر ہوتا ہے، ایک بڑا ذوق پیدا ہوتا ہے، ایک ایسی مشربی اور وجدانی اور عرفانی کیفیت پیدا ہوتی ہے جو اس قول اور اس متن کے حوالے سے زیادہ حلاوت کا باعث بنتی ہے۔ لہذا کسی بھی قول مبارک کی توجیہ دراصل اس قول مبارک کے انجذاب اور معرفت کا سبب بنتی ہے۔ تو یہ بہت خوبصورت سوال ہے۔ اس قول کی معرفت حاصل کرنے کے لیے حزب الشیطان کے انتظام کو دیکھنا پڑے گا۔ مغازی کی کتب میں غزوہ احزاب، جس کا ایک نام جنگ خندق ہے، اس کے اہتمام کے بارے میں تفصیل موجود ہے۔ خندق کی وجہ تسمیہ تو آپ سب کے علم میں ہے کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عسکری مشورہ کو قبول کیا۔ میرے آقا نے ان پر شفقت فرمائی، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ اکرام کی تالیف قلب فرماتے تھے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، یہ ایک تربیت ہے۔ صحابہ اکرام کی مزکہ جماعت تیار کرنا، یہ ایک تربیتی نظام ہے جس کی سرپرستی میرے آقا مولا علیہ السلام اس طرح فرماتے تھے کہ صحابہ سے مشورہ لیتے، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ ہاں، فیصلہ میرے آقا کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے یہ بات کی کہ ایک طرف سے باغات ہیں، وہاں تیر انداز بٹھائے جا سکتے ہیں، کچھ اطراف سے پہاڑ ہیں، وہ قدرتی دفاع ہے۔ آپ میں سے جو احباب ذی احتشام گئے ہیں حج و عمرہ کے لیے، اگر غزوہ احزاب کے موقع کا آپ نے دورہ کیا ہے، زیارت کی ہے، تو آپ کو آج بھی اندازہ ہوگا کہ جس طرف سے خندق کھودی گئی وہاں خندق کی ضرورت تھی، چونکہ یورش اس طرف سے ہو سکتی تھی، احزاب باغات کی طرف سے نہیں آ سکتے تھے، وہ بھی اینٹیسپیٹ کر سکتے تھے کہ یہاں تیر انداز ہوں گے اور ہمیں قرار واقعی نقصان ہوگا۔ پہاڑوں کی طرف سے بھی نہیں آ سکتے تھے، پہاڑ پر گھوڑا یا اونٹ آسانی سے نہیں چڑھ سکتا، زیادہ سے زیادہ پیادہ فوج چڑھ سکتی ہے، ان کو روکا جا سکتا ہے۔
اگر پہاڑوں پر پہلے سے مورچہ بندی کر لی جائے تو ان کو روکا جا سکتا ہے۔ یہ سارے امکانات کفار مکہ کو بھی معلوم ہوں گے، سو انہوں نے جس طرف سے یورش کرنی تھی وہاں خندق کھودی گئی۔ یہ بہترین دفاعی نظام تھا۔ تو ایک وجہ تسمیہ تو یہ ہے۔ دوسری وجہ تسمیہ یہ کہ ابو سفیان نے فل پروف انتظام کیا تھا۔ مکہ شریف کے لوگ، حلیف قبائل سارے کے سارے، مدینہ شریف میں یہود کو مدینہ شریف کے اندر ڈسٹربنس کریٹ کرنے کا کام دیا گیا تھا۔ منافقین کو بھی کام سونپا گیا تھا کہ تم مسلمانوں کو کنفیوز کرو، بددل کرو، ان کے حوصلے پست کرنے کی کوشش کرو۔ تو اندازہ لگا دیا جائے کہ شمع اسلام کو خاکم بدہن انہوں نے اپنے برے گمان کے تحت بجھانے کا اپنے تئیں مکمل انتظام کیا تھا۔ مدینہ شریف کے اندر یہود سرگرم ہوں گے، خواتین کے کیمپ پر حملہ کریں گے، منافقین بددلی پھیلائیں گے، اور ادھر سے سارے احزاب حملہ کر کے شمع اسلام کو معاذ اللہ بجھا دیں گے۔ یہاں پر ایک اور بات سے بھی ہمیں صورتحال کی نزاکت سمجھنی چاہیے۔ بدر کے دن بھی میرے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہم ان زالت ھذا الطائفہ لا تعبد ابدا، اے اللہ آج اگر 313 نفوس طیبہ کی یہ جماعت شکست خوردہ ہو گئی تو پھر تیری عبادت کبھی نہیں ہوگی۔ فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث پر، اس قول پر گفتگو کی ہے، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، آپ کے بعد تو رسالت اور نبوت اور کسی اور امت کا تصور نہیں، تو وہاں اگر وہ امت مٹ جاتی تو زیادہ نقصان ہوتا۔ گو کہ ایسا ہوا تو نہیں، اللہ نے اس امت کو بھی جاری رکھنا ہے، دین کو بھی جاری رکھنا ہے، مصطفیت کو بھی جاری رکھنا ہے، امامت و ولایت کو بھی جاری رکھنا ہے، ہدایت کو بھی جاری رکھنا ہے۔ سو وہاں اللہ نے مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کیا۔ اب یہاں احزاب کا جو بندوبست ہے، ابو سفیان اس لشکر کفر کی سربراہی کر رہا تھا۔ اگر مادی درجے میں دیکھا جائے، اسباب کے درجے میں دیکھا جائے تو کوئی خانہ خالی نہیں رکھا گیا، کوئی خانہ خالی نہیں رکھا گیا۔ عسکری اعتبار سے یہ کافروں کی یقینی فتح تھی، لیکن جس وقت وہ لوگ وہاں پہنچے تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ پھر بھی 2-3 آدمیوں نے ہمت پکڑی، ان میں سر فہرست عمر بن عبد ود تھا۔ عمر بن عبد ود کو جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ کون تھا۔ یعرف الاشیاء بازدادہم، سیدنا علی علیہ السلام کی شخصیت کا، آپ کی ایمان کا، آپ کی شجاعت کا، آپ کی عدالت کا، آپ کے علم کا، آپ کی دیگر خصوصیات کا اگر ہم نے ذائقہ پانا ہے، آپ کی مودت کا، تو آپ کے مخالفین کو ضرور دیکھنا ہوگا، آپ کے ازداد کو، جو لوگ آپ سے نبرد آزما ہوئے۔ کسی نے آپ کا صبر آزمایا، کسی نے آپ کا ظرف آزمایا، کسی نے ایک صفت آزمائی، کسی نے دوسری۔ اور حیرت کی بات ہے کہ آپ کی ہر کوالٹی
عنفوان شباب پر ہے، صبر بھی کمال، حلم بھی کمال، ظرف بھی کمال۔ لہذا امیر المومنین کی شخصیت مبارکہ کے مطالعہ کا ایک بڑا اچھا زاویہ یہ ہے کہ آپ کے مخالفین کا اور آپ کے خلاف نبرد آزما ہونے والوں کا جائزہ لیا جائے۔ عمر بن عبد ود یہ بسا اوقات کرائے کا قاتل بھی بن جاتا تھا، یہ تجارتی قافلوں کا محافظ بھی بنتا تھا، یہ بھاری اجرت لیتا تھا، اور اس کو جو 1000 سواروں کے برابر سمجھا جاتا تھا، یہ صرف محاورہ نہیں تھا، یہ حقیقت تھی۔ ایک دفعہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ یہ جا رہا تھا، ڈاکو نے حملہ کیا، وہ 1000 تھے، اس نے سب کو پسپا کر دیا، نیزہ بازی میں، تلوار زنی میں، تیر میں، تیر اندازی میں، گھوڑ سواری میں۔ اس زمانے میں جو بھی عسکری تگ و تاز تھے اس میں یہ شخص کمال ماہر تھا، اور اس کو 1000 سواروں کے برابر سمجھا جاتا تھا، اور یہ کبھی پسپا نہیں ہوتا تھا۔ لہذا جب خندق دیکھی گئی تو ابو سفیان لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروجیکٹ فیل ہو گیا۔ اس نے کہا کہ پروجیکٹ پاس ہو یا فیل ہو، میں نے جب ہتھیار باندھے ہیں تو واپس اس طرح نہیں جاؤں گا۔ لہذا اس نے دیوار پھاند لی۔ وہاں صحابہ اکرام اور مسلمان لشکری اپنی پوزیشنیں سنبھالے ہوئے تھے۔ اس شخص کی خود اعتمادی دیکھیں کہ اس نے گھوڑے سے چھلانگ لگائی، اور گھوڑا تو گر گیا، لیکن یہ گھوڑے سے اس انداز سے اترا کہ ذرا بھی اس کے قدم نہیں ڈگمگائے، اور اس نے مبازرت طلب کی، اور انداز بہت زیادہ ایذا رسانی والا تھا۔ اس نے کہا، میرے آقا کا نام لیا، کہ اپنے ساتھیوں کو میرے مقابلہ میں برانگیختہ کرو تاکہ میں ایک ایک کو جنت میں پہنچا دوں۔ اپنی شجاعت پر، دلیری پر اتنا وہ اعتماد کرتا تھا۔ قریب قریب اس وقت 3000 سے، اور ایک روایت کے مطابق 5000 سے زیادہ نفوس وہاں مورچہ زن تھے۔ یہ سارے صحابہ اکرام تھے۔ تو ہزاروں کے حساب سے لوگوں کے سامنے آنا اور ان سے مبازرت طلب کرنا، اور پھر فخری الفاظ کہنا، اس کا مطلب ہے کہ شجاعت کے میدان میں سیدنا علی علیہ السلام کا یہ مخالف اور یہ مبارز بہت زیادہ قوی ازداد میں سے تھا۔ چنانچہ جب کوئی مبازرت کا جواب دینے کے لیے نہیں اٹھا، بار بار ایک ہی شخص اٹھ رہا تھا، وہ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تھے۔ تو تیسری پکار پر، اس سے پہلے میرے آقا نے یہ بھی فرمایا تھا کہ کوئی ہے جو اس کتے کا منہ بند کر دے، جو عربی الفاظ میرے آقا نے ارشاد فرمائے اس کا اردو ترجمہ یہی ہو سکتا ہے کہ اس سگ کا منہ بند کرے۔ خاموشی، صرف ایک طرف سے آواز آ رہی تھی، اسد اللہ الغالب کی طرف سے۔ تو بالآخر میرے آقا نے اس موقع پر سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو زرہ خود پہنائی، تلوار خود حمائل کی، اور جب کچھ فاصلے پر آپ گئے تو میرے آقا نے فرمایا، برز ایمان کلہ الی الکفر کلہ، اور ساتھ وہی دعا کی جو سیدنا زکریا علیہ السلام نے کی تھی، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اب جب
عمر بن عبد ود پہ امیر المومنین ظاہر غالب آ گئے۔ اہل علم نے مغازی کی کتب میں لکھا ہے کہ 35 داؤ تھے تلوار کے، جو عرب میں بڑے کم لوگوں کو یہ سارے داؤ پتہ تھے۔ ان میں سے ایک عمر بن عبد ود تھا۔ جس وقت اس نے سیدنا علی علیہ السلام سے کہا کہ اے ابو طالب کے بیٹے، آپ کا باپ، آپ کا پدر شریف مکہ تھا، والی بطحہ تھا، نجیب تھا، شریف تھا، میں تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتا۔ سیدنا ابو طالب کی عزت تو عمر بن عبد ود جیسا کافر بھی کرتا تھا، جس کو میرے آقا نے برز ایمان کلہ الی الکفر کلہ، کل کفر کہا تھا، وہ بھی حضرت ابو طالب کی کم از کم عزت کرتا تھا۔ تو سیدنا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تو مجھے قتل نہیں کرے گا، میں تجھے قتل کروں گا۔ اس پر وہ غصے میں آ گیا، اس نے تابڑ توڑ حملے شروع کیے۔ 35 داؤ سیدنا علی علیہ السلام نے اس کو آزمانے دیے۔ آپ تلوار کی پشت پر اس کا وار روکتے تھے۔ 35 دفعہ اس نے وار کیا، اس کی تلوار ڈنڈا بن گئی۔ پھر آپ نے ایک ہی ضربت لگائی۔ یہ ثقلین کی عبادت سے باری ہے، چونکہ اس ضربت نے عبادت کا سارا نظام ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھ لیا۔ تو یہ ثقلین کی عبادت پر یہ ضربت باری ہے، چونکہ ثقلین کی عبادت اس ضربت کے رہین منت ہے۔ تو سیدنا علی کی شخصیت کو اسٹڈی کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جو لوگ آپ کے مقابلے میں جس سمت سے بھی آئے، کسی نے صبر آزمایا، کسی نے علم آزمایا، کسی نے شجاعت آزمائی، ذرا ان لوگوں کو دیکھا جائے تو پھر آپ کی شخصیت کے بارے میں ایک معرفت حاصل ہوگی۔ جزاکم اللہ۔